علی سرور نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایکس ایمبیسڈر ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو، یہ جو پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل معاہدے کے حوالے سے ایک تجویز سامنے آئی ہے اور باقاعدہ اب اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے ایرانی عہدیدار کی جانب سے کہ یہ منصوبہ انہیں موصول ہو گیا اور اس پر وہ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران تو ڈٹا ہوا تھا اور ایران ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، باوجود بہت نقصانات کے کہ ان کے یہاں بہت سیویئر بامبنگ ہوئی ہے، 7,000 بم ان کے ایران پہ برسائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود ایران لڑنے کو تیار ہے۔ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، صدر ٹرمپ تو کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی اور تو، مگر امریکہ میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک کہ اسٹاک مارکیٹ کیسا کر رہا ہے صدر ٹرمپ کے لیے، اسٹاک مارکیٹ، پھر گیس اسٹیشن پہ پیٹرول کی قیمت کیا ہے، اور تیسرے ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں چونکہ سب پہ اثر پڑ رہا ہے جنگ کا، اور اسٹاک مارکیٹ گر رہا ہے، تیل کی اور پیٹرول کی پرائسز ان کے گیس اسٹیشن پہ بہت چڑھ گئی ہیں، پبلک بڑی ناراض ہو رہی ہے اور ان کی ریٹنگ بھی گر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ریپبلکن پارٹی کے ممبرز کی طرف سے۔ تو یہ جو اندرون ملک کا پریشر ہے وہ ان کے اوپر ایسا ہے کہ وہ اب میرا خیال ہے کہ کوئی معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، جنگ بندی کا بھی اور مستقل امن کا بھی۔ اور یہی ہوا تھا ویتنام کے جنگ میں کہ امریکہ میں جو اندرون ملک پریشر پڑا پریزیڈنٹ جانسن پہ، تو ڈاکٹر کسنجر بھاگے بھاگے پیرس گئے اور ویتنام کا جو فارن منسٹر تھا لو ڈوک تھو، اس سے ملاقات کی اور جنگ بندی کی۔ تو یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ امریکہ میں پبلک جنگ نہیں پسند کرتی ہے، اور جنگ کے نقصانات اور جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو بالکل برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آئی تھنک دس ول ہیپن، یہ ہو جائے گا۔ نقوی صاحب، یہ تو جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ایک جنگ بندی کے لیے جامع منصوبہ ہے جو کہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ 15 نکات سامنے آئے تھے امریکہ کی جانب سے، کچھ 5 نکات جو ہے وہ ایران نے سامنے رکھے تھے، لیکن دونوں کی جانب سے ان پر کوئی بات پھر نہیں کی گئی اور پھر کچھ غیر مناسب بھی انہیں قرار دیا گیا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ نے جو پوائنٹس پیش کیے ہیں وہ بالکل غیر مناسب ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جب آگے چلیں گی، ایک باقاعدہ معاہدے کی طرف بات جائے گی، تو وہ مطالبات دونوں فریقین کی جانب سے بیچ میں رکھے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور پھر چین میں جب اسحاق ڈار صاحب بیجنگ گئے تھے تو وہاں سے بھی 5 پوائنٹ کا ایک منصوبہ آیا تھا۔ تو اب ان سب باتوں پہ مذاکرات ہوں گے اور کچھ باتوں پہ فوراً رضامندی ہو جائے گی دونوں فریق کی، اور کچھ پہ کچھ مزید مذاکرات ہوں گے، تو یہ اب سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس میں پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا نقوی صاحب، ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے، پاکستان کی سفارتکاری کے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے۔ کتنا زیادہ امپیکٹ اس کا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے۔ پاکستان کا رول اس میں بہت اہم ہے، اور پاکستان کیا ہی جو منصوبہ ہے وہ اسلام آباد پلان اگر کہلا رہا ہے تو بجا کہلا رہا ہے، اسی طرح حقیقت بھی یہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت یہ بڑی کامیابی ہوگی اگر پاکستان یہاں پہ امن قائم کرا دے، اور پورے خطے میں اس کا بہت اچھا مثبت اثر ہوگا، علاقائی ممالک کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پہلے پاکستان نے وزرائے خارجہ مصر کے اور سعودی عرب کے اور ترکیے کے موجود تھے، اور ان سے بھی مشاورتی اجلاس بہت اچھا ہوا تھا۔ تو پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس معاملے میں،
اور انشاءاللہ اگر پاکستان کی کاوشوں سے یہاں پہ جنگ بندی ہو جاتی ہے کم از کم یہ، اور آگے چل کے امن بھی ہو جائے تو بڑی بہتری آئے گی اور پاکستان کا نام بہت مقبول ہوگا. ٹھیک. نقوی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ تمام اس کے بعد اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ بہت سی ہم نے اختلافات دیکھے، یو اے ای کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، قطر کی جانب سے بھی کچھ جو ہے وہ ریزرویشن سامنے آئی تھی ایران کے بارے میں، تو یہ خلیجی ممالک پر کتنا اثر انداز ہوگا یہ معاہدہ؟ دیکھیے امن جب آئے گا تو سب کے لیے اچھا ہوگا نا. اور یہ جو ظاہر ہے وہاں پہ بھی کچھ تحفظات تھے، ریزرویشن تھیں، اور وہ لوگ بعض باتوں پہ خوش بھی نہیں تھے، یو اے ای والے اور قطر والے کے حکومت کے لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ امن کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ سب کو فائدہ ہوگا. بھئی قطر پہ حملے ہوئے، یو اے ای پہ حملے ہوئے ایران کی طرف سے، وہ اس لیے کہ وہ امریکی تنصیبات ہیں، وہاں پہ امریکی بیسز ہیں، تو ظاہر ہے ایران امریکہ کو نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ مگر خوش نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے سرزمین پہ یہ اٹیکس ہو رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہ صورت بھی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک.